کچھ واقعات ایسے سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، رشک آتا ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، لکھنؤ میں ایک فیملی تھی جن کے جو فیملی کے سربراہ تھے وہ فوج میں کرنل تھے، اور فوج میں رہنے کی وجہ سے یا کیا وجہ ہو اللہ بہتر جانے، زندگی اور پورا گھرانہ بہت ہی زیادہ مغرب زدہ ہو گیا۔ ڈانس اور میوزک اور ڈرنکنگ سبھی ہوتا تھا۔ اللہ کا کرنا کہ کرنل صاحب کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کوئی چھوٹا سا واقعہ سبب بن گیا، اور کرنل صاحب کی بیوہ اور ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا، دونوں کی زندگیاں بالکل بدل گئیں، اور دونوں کی زندگیوں میں تقویٰ آ گیا، اللہ کا دھیان آ گیا، اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا رواج آ گیا۔ بیٹا ان کا تعلیم مکمل کر کے امریکہ چلا گیا۔ اب ماں تو کہ بہت ہی دیندار ہو چکی تھی، تو ان کو یہ اس بات کی فکر تھی کہ میرے بیٹے کے لیے اللہ پاک کوئی بہت تقوی والی پاک دامن بیٹی دے دے۔ بہت دعا کرتی تھیں، خود بھی دوسروں سے بھی کراتی تھیں۔ اللہ نے ان کی دعا سنی، اور ایک عجیب و غریب طریقے سے ایک لڑکی کی طرف ان کی رہنمائی ہوئی۔ بہت عجیب، یہ ایسا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک واقعی سچ مچ دیندار تقوی والی پاک دامن شریف لڑکی ان کی بہو بن گئی۔ 10-15 دن کے بعد جب سب مہمان رخصت ہو گئے، گھر بالکل نارمل ہو گیا، تو ایک دن ان محترمہ نے اپنی نئی نویلی بہو کو بلایا۔ اشراق کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی، وہ جا نماز پر تلاوت کر رہی تھی، تلاوت مکمل کر کے اپنی بہو کو بلایا۔ بہو بھاگتی ہوئی شریف بہو اپنی بہت بزرگ ساس کے پاس آئی، جی امی۔ ماں نے بہو کو بٹھایا اپنے پاس اور چابیاں نکال کے دی کہ بیٹی اب اس گھر کی مالکہ تم ہو، سیف وارڈروب سب کی چابیاں یہ ہیں، یہ کچن کی ساتھ چابیاں ہیں، اب اس گھر کو بیٹی تم چلاؤ گی اپنی مرضی سے۔ میں تو اب بالکل بوڑھی ہو گئی ہوں، اور ایسی بیماری بھی مجھے لگ گئی ہے کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ بیٹی تمہاری مدد میں کرتی رہوں گی، لیکن اب تم سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اب اس گھر کو سنبھال لو، کچن کو سنبھال لو، اور مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی یاد اور دعا اور مناجات کے لیے فرصت دے دو۔ میں صبح اور شام دونوں وقت دیر تک جا نماز پر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ بیٹی تم کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ کتنے گنہگار زندگی گزار چکے ہیں، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے کتنا بھر چکا ہے۔ اب یہ آخری دن ہے، نہ جانے کتنے ہفتے کتنے مہینے باقی ہیں، میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لوں۔ اب گھر کو تم سنبھال اور یہ چابیاں رکھ لو۔ بہو بہت ادب سے وہ باتیں سنتی رہی۔ بات جب مکمل ہو گئی ساس کی، تو اس بہو نے کہا امی یہ چابیاں آپ ہی کے پاس رہیں گی، گھر کی پورا نظام آپ کے حکم کے مطابق چلے گا، میں خدمت کروں گی، آپ کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، میں آپ کی باندی اور کنیز بن کر آئی ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن چابیاں میں قبول نہیں کر سکتی، یہ گھر تو آپ ہی چلائیں گی، آپ ہی کے اشاروں پر میں انشاءاللہ خدمت کروں گی۔ خوش ہو کر ساس نے بہو کو اپنی گود میں لٹا لیا، کہا اللہ ہر بیٹے کو تمہاری جیسی شریک حیات دے۔ بیٹی بات تو تم کو مان لینی چاہیے، میں خدمت تمہاری مدد کرتی رہوں گی، لیکن گھر تم کو چلانا ہے۔
بیٹی نے کہا کہ امی یہ بات تو آپ کی میں مانوں گی، میں سب کچھ کروں گی، لیکن چابیاں نہیں لوں گی، گھر آپ ہی کے حکم کے مطابق چلے گا۔ بہرحال بہت پیار کیا ساس نے اپنی بہو کو، اور بہو نے اپنی ساس سے آخر میں صرف اتنا کہا کہ امی 11-12 سال کی عمر سے میری ماں نے جو تربیت مجھے کی تھی، اس کے بعد سے میں یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ مجھے کوئی تقوی والا شوہر دے دیجیے گا، مجھے کوئی تقوی والی سسرال دے دیجیے گا، چاہے مجھے ایک وقت کا کھانا وہاں ملے اور ایک وقت کا نہ ملے، مگر مجھے تقوی والا گھرانہ دے دیجیے گا۔ امی میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ اللہ نے وہ گھرانہ مجھے دے دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ کے بیٹے بھی تہجد گزار ہیں، اور آپ تو جو ہیں وہ ہیں۔ بس امی آپ سے ایک درخواست ہے کہ جب کبھی بھی آپ اپنے معمولات پورا کرنے کے بعد دعا کے لیے آنچل پھیلائیں تو آپ میری اصلاح اور مغفرت کے لیے بھی دعا کر دیا کریں۔ دوستو بتاؤ، میں آخر میں پوچھتا ہوں، جس گھر میں ساس اور بہو میں ایسی محبت ہو وہ گھر دنیا میں جنت کا نمونہ نہیں ہوگا؟ اس گھر میں خوشیوں کا ماحول نہیں ہوگا؟ یہ ہے دیندار گھرانہ۔ دیندار گھرانہ ڈانٹ ڈپٹ والا گھرانہ نہیں ہے۔ اس گھرانے کو دیندار نہیں کہا جا سکتا جہاں کوئی باپ گھر میں گھسے تو بچے گھبرا جائیں کہ ابا آ گئے، ابا آ گئے، ڈر جائیں۔ جہاں روز ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہو، نماز پڑھو، فلاں پڑھو، دماغ پر، وہ گھرانہ دیندار اور سمجھدار نہیں ہے۔ وہ گھرانہ سمجھدار اور دیندار ہے جہاں ماں باپ اور اولاد میں، جہاں ساس اور بہو میں، جہاں نند اور بھاوج میں، جہاں داماد اور سسر میں محبتیں ہوں، ایک دوسرے کی رعایت ہو، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا ہو، جلد بازی نہ ہو، غصہ نہ ہو۔ اور اگر یہ ہم نے اپنا مزاج بنایا تو آپ دیکھیے گا زندگی میں سکون آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے اثر سے ایک دو گھرانے کے اندر اور زیادہ شریعت کی روشنی پھیلے گی۔ میں نے بہت دیکھا ہے، نصیحتوں اور تقریروں سے اتنا زیادہ لوگ اثر قبول نہیں کرتے جتنا کہ ہم عمر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی زندگی اپنی زندگی سے بہتر دیکھتے ہیں تو ایک نہ ایک دن ان کے اوپر دل پر چوٹ لگتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بشاشت قلب کے ساتھ، بہت ہی دل کی خوشی کے ساتھ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو